بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول مطلق کی تعریف بیان فرمائی ہے، تو فرمایا وَهُوَ اسم ما فعلہ فاعل فعل مذکور۔ یہاں پر یہ جو اسم کا لفظ ہے، یہ انہوں نے تو اس کا کلر وہ متن والا بنایا، لیکن یہ متن کا حصہ نہیں ہے۔ متن کا کیا ہے؟ وَهُوَ مَا فَعَلَهُ فَاعِلُ فِعْلٍ مَذْكُورٍ، صرف یہ متن ہے، اسم کا لفظ یہ شرح کا حصہ ہے۔ فرمایا وَهُوَ، ہوا ضمیر کا مرجع آگے متعین فرمائے کہ کیا ہے؟ المفعول المطلق، وَهُوَ ای المفعول المطلق، وہ یعنی وہ مفعول مطلق، ما فعلہ فاعل فعل، یہ اسم کا لفظ شارح نے لگایا ہے کہ نام ہے اس چیز کا فعل کے فاعل نے کیا ہو۔ ما فعلہ فاعل فعل، جس کو کیا ہو، کس نے کیا ہو؟ فاعل فعل، فعل کے فاعل نے جس کو کیا ہو، تو فاعل کا کام ہوا ہو اس پر۔ اب آگے فعل کی دو صفتیں ہیں۔ نمبر ایک کیا ہے؟ مذکور، ایسا فعل جو کہ کیا ہو؟ مذکور ہو۔ دوسری قید، دوسرا وصف لگایا ہے بمعنی ہو، ایسا فعل جو اس اسم کے کیا ہو؟ معنی پر مشتمل ہو۔ تو پوری تعریف یوں ہو جائے گی، مفعول مطلق سے مراد وہ اسم ہے جس کو ایسے فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو جو اس اسم والے معنی پر مشتمل ہو۔ ایسا فعل جو کہ مذکور ہے اور اس اسم والے معنی پر وہ کیا ہے؟ وہ مشتمل ہے۔ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے کہا کہ جی ایسا اسم جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، تو اس سے بظاہر کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی وہ جو فاعل ہو وہ اس اسم کا موجد ہو۔ ہم کہتے ہیں نا اس نے یہ کام کیا ہے، کیا بولتے ہیں ہم؟ اس نے یہ کام کیا ہے، مطلب اس کام کو اس نے وجود دیا، یہی کہتے ہیں نا، اس کام کو اس نے وجود دیا، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو جب ہم تعریف میں یوں بڑھتے ہیں کہ جی ایسا اسم جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہے، تو مطلب اس اسم کا جو وجود ہے وہ اس نے کیا ہے، وہ اس پر مؤثر ہے، اس کو ایجاد کرنے والا ہے۔ لہذا جب یہ معنی ہوا تو اس پر اعتراض ہوا چند مثالوں میں۔ بالکل یہی اعتراض آپ لوگوں نے فاعل کی تعریف میں بھی پڑھی ہے۔ کس کہاں پر ہو؟ فاعل کی تعریف میں یہی اعتراض، یہی مثالیں اور یہی اس کا جواب وہاں پر بھی پڑا ہے کہ جی یہ چند مثالیں ہیں، مات موتن، جسم جسامتن اور شرف شرفن۔ ان میں یہ ہے کہ مات موتن، یہ ماتا ایک فعل ہے، موتن اس کا مفعول مطلق ہے، جسوما فعل ہے، جسامتن اس کا مفعول مطلق ہے، شرف شرفن یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایسے ہی ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے۔ اب ان مثالوں میں موتن، جسامتن اور شرفن یہ وہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق کی تعریف کیا پڑھی آپ لوگوں نے؟ جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو۔ کسی کی موت آتی ہے تو وہ خود اپنے اوپر موت کو لاتا ہے یا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے؟ بولو۔ کوئی موٹا ہوتا ہے تو اس کا موٹاپا، اس کا دبلا پتلا ہونا، یا مریضہ مرضن ہو جائے گا، اس کا بیمار ہونا، یہ سارے مفعول مطلق ہیں، تو یہ اس کا اپنا عمل ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ بولو۔ تو یہ موتن، جسامتن اور شرفن یہ مفعول مطلق تو ہے، لیکن پہلے والا جو فعل مذکور ہے اس کے فاعل نے اس کو نہیں کیا۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ آپ لوگوں نے مفعول مطلق کی تعریف بتا دی جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو۔ کرنے کا تو یہی مطلب ہے کہ اس کو اس نے وجود دیا ہو، اس کی ذات پر اس کا اثر ہو، اس کے ہونے میں، اس کو وجود دینے میں، اس کو ایجاد کرنے میں۔ اور ان مثالوں میں یہ موتن، جسامتن اور شرفن یہ مفعول مطلق ہیں۔ تو جب مفعول مطلق ہے تو مطلب پہلے یہ جو فعل موجود ہے اس کے فاعل نے اس کو کیا ہوگا، اور یہاں پر مات زید موتن، جسم زید جسامتن، موت والا عمل، جسامت والا عمل یہ زید کا نہیں ہے، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع ہوا ہے۔ ایسے ہی ہے تو پھر تو آپ کی یہ تعریف ان کے اوپر صادق نہیں آتی، جبکہ یہ بھی کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی یہاں پر یہ جو کہا گیا فعلہ
فاعل و فعل مذکور، کہ جی فعل مذکور کے فاعل نے اس کا فعل کیا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کا موجد ہو، اس میں مؤثر ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس معنی کا قیام ہو، اس کے ساتھ اس کا اسناد صحیح ہو سکتا ہو، اس کے ساتھ اس کا اسناد صحیح ہو سکتا ہو، وہ آپس میں مسند اور مسند الیہ بن سکتے ہوں، اس معنی کا اس کے ساتھ قیام جو ہے وہ ٹھیک ہو۔ لہذا یہاں پر جیسے مات زید موتن ہے، اب ماتا کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ بولو، زید کی طرف ہو رہی ہے نا، تو یہ موت کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس کے ساتھ یہ معنی قائم ہے، اس کے وجود کے ساتھ یہ معنی پایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا جس کو پہلے مذکور کے فاعل نے کیا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی یہاں پر اس کا اسناد اس کی طرف درست ہو، اور اسناد یہاں پر درست ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں مات زیدن، شرف زیدن، جسم زیدن، تو لہذا یہاں پر اس جسامت کا، اس موت کا، اس شرافت کا اسناد زید کی طرف صحیح ہے۔ یہ آپس میں فعل اور فاعل بن سکتے ہیں، مسند اور مسند الیہ آپس میں بن سکتے ہیں، بس اتنی بات کافی ہے، باقی ضروری نہیں ہے کہ اس فاعل نے اس کام کو وجود دیا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بے شک وہ وجود کسی اور کی طرف سے اس کو مل رہا ہو، جیسے موت ہے، موت کو واقع کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلیل کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی اعمال ہے۔ اسی طریقے پر کسی کو جو ہے وہ سب کچھ کھانے کے باوجود دبلا پتلا رکھنا، اور کسی کو کچھ بھی نہ ملنے کے باوجود کیا کر لینا، اس کا جسم موٹا تازہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں، اس میں بندے کا اپنا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ ان اعمال کی نسبت اس فاعل کی طرف ہو سکتی ہے، اس وجہ سے محض مسند اور مسند الیہ کا صحیح ہونا کافی ہے۔ دیکھیں، والمراد بفعل الفاعل ایاہ، اور مراد اس کو فعل کے فاعل کیا کرنے سے قیامہ بہ، اس کا اس کے ساتھ قائم ہونا ہے، بحیث یصح اسنادہ الیہ، اس طور پر کہ اس کا اسناد اس کی طرف صحیح ہو۔ لہذا اس کے اندر افعال منفیہ بھی آ جائیں گے، جیسے ما ضرب زید ضربا، مفعول مطلق کی تعریف کیا پڑی؟ جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو، اور یہاں پر تو ضرب کی نفی ہو رہی ہے، تو یہاں تو ہونے والی صورت ہے ہی نہیں، یہ تو فعل منفی ہے، فعل کے ہونے کا بیان نہیں ہے بلکہ نہ ہونے کا بیان ہے، تو یہ بھی تو مفعول مطلق نہیں ہو سکتے۔ جتنے بھی افعال منفیہ ہیں ان کے بعد واقع ہونے والا مفعول مطلق، اس پر یہ تعریف صادق نہیں آتی، تو اس کا جواب بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فاعل اس کا ایجاد کرے، اس کو جو ہے وہ وجود دے دے، بلکہ محض اتنی بات ہے کہ اس کی طرف اسناد صحیح ہو، وہ معنی اس کے ساتھ قائم ہو سکے، چاہے وہ نفی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اس بات کے اعتبار سے ہو۔ تو فرمایا بحیث یصح اسنادہ الیہ، اس طور پر کہ اس کا اسناد اس کی طرف صحیح ہو، لا ان یکون مؤثرا فی، یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اس میں مؤثر ہو، موجدا ایاہ ہو، اس کو ایجاد کرنے والا ہو، اس کو وجود دینے والا ہو، فلا یرد علیہ، لہذا اس پر وارد نہیں ہے یہ مثالیں مات موتن، جسم جسامتن، شرفا شرفن۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسری بات جو آپ لوگوں نے پہلے پڑھ لی کہ جی متن کی عبارت ہے ما فعلہ فاعل فعل مذکور، یہ اسم کا لفظ شارح نے اپنی طرف سے بڑھایا ہے۔ کیوں بڑھایا؟ اس وجہ سے بڑھایا کہ جی جب فاعل کوئی کام کرتا ہے تو وہ جو فعل ہوتا ہے وہ ایک مانوی چیز ہے۔ آپ کو کھڑا کر کے آپ کے استاد صاحب نے کیا کر لیا؟ ایک بہترین کر کے ایک تھپڑ لگا دیا، منہ سے کچھ بھی نہیں بولا ہے، تو کسی کو کچھ پتہ چلا؟ بولو، الفاظ کے اعتبار سے اس کا کوئی وجود ہے؟ لفظی اعتبار سے اس کا کوئی وجود نہیں، بس یہ ایک مانوی چیز ہے کہ جی اس کا ایک طرف سے ہاتھ کو اثر ہوا، دوسری طرف اس کے چہرے پر اثر پڑا، باقی اس کا ظاہری طور پر کوئی اور ثبوت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو فعل افعال جو ہوتے ہیں یہ مانوی چیزیں ہوتی ہیں۔ افعال کیا ہوتی ہیں؟ یہ مانوی چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا یہ جو ہم تعریفات پڑھ رہے ہیں یہ تو اسم کی پڑھ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسم کی۔ تو یہ جو مانوی چیز ہے اس کے شروع میں کیا لگا دیا؟ اسم کا لفظ لگا دیا، تاکہ یہ جو ہم منصوب کی اور مفعول مطلق کی تعریف پڑھ رہے ہیں یہ تعریف صحیح ہو سکے۔ تو فرمایا وَإِنَّمَا زِيدَ لَفْظُ الْإِسْمِ، اور یہاں پر لفظ اسم کا اضافہ کیا گیا
لأنما فعلہ الفاعل، اس لیے کہ وہ چیز جس کو فاعل نے کیا، هو المعنی، وہ کیا ہے؟ وہ معنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ معنی ہے۔ والمفعول المطلق من اقسام اللفظ، اور مفعول مطلق یہ لفظ کی قسموں میں سے ہے، لہذا اس وجہ سے شروع میں اسم لگا دیا تاکہ یہ تعریف جو ہے وہ اس کام کرنے والے کے کام پر صادق آ سکے۔ لہذا یہاں پر یہاں تک کی جو عبارت ہے ما فعلہ فاعل فعل، جس کو کسی فعل کے فاعل نے کیا ہو، یہ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں یہ حقیقت میں وہ مصادر ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے تکلم ہے، کوئی بول رہا ہے تو یہ تکلم والے مصدر کو کر رہا ہے، کوئی مار رہا ہے تو یہ ضرب والے کام کو کر رہا ہے، کوئی مدد کر رہا ہے تو یہ نصرت والے کام کو کر رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے تو یہ قرات والے کام کو کر رہا ہے۔ تو یہ فرمایا یہاں تک کی جو عبارت ہے کہ جی جس کو کسی فعل کے فاعل نے کیا ہو، تو ہر کام، ہر مصدر کا کوئی نہ کوئی کرنے والا۔ آپ نے صفحۃ المصادر میں جتنے مصادر پڑھ رہے ہیں، النصر والخروج والدخول والقعود، اب پوری دنیا میں کوئی مدد کر رہا ہے، کوئی نکل رہا ہے، کوئی داخل ہو رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی کھول رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو وہ اس پر سب پر کیا ہو رہا ہے؟ عمل ہو رہا ہے، کسی پر ہوا ہے، کسی پر ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہاں تک کی جو تعریف ہے اس میں تمام مصادر شامل ہو گئے کہ جی وہ اسم، اس چیز کا اسم جس کو کسی فاعل نے کیا ہو، تو یہ جتنے بھی اعمال ہیں سارے ہو رہے ہیں نا، تو تمام مصادر یہاں تک کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے لفظ ہے مذکورن کا لفظ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مذکور۔ تو یہ مذکور کے لفظ سے پھر وہ مصادر خارج ہو جائیں گے کہ جن کے ساتھ فعل مذکور نہیں ہے، وہ مصادر جن کے ساتھ فعل مذکور نہیں ہے ان کا خروج ہو جائے گا، وہ نکل جائیں گے۔ مذکور ان کی جو ہے وہ آگے ترکیب ذکر کی ہے کہ جی صفت للفعل، یہ کیا ہے؟ یہ جو فعل کا لفظ ہے اس کے لیے بطور صفت کے ہے۔ آگے ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے کہا کہ مفعول مطلق اس چیز کا نام ہے جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو۔ اب بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ وہاں پر وہ مفعول مطلق تو ہے لیکن مذکور نہیں ہے فعل۔ مفعول مطلق کی تعریف کیا پڑی؟ جس کو فعل مذکور کے فاعل نے کیا ہو۔ تو بہت سارے مقام ایسے جہاں مفعول مطلق ہے لیکن ان کا فعل وہاں پر مذکور نہیں ہے، اور بعض صورت ایسی ہیں کہ وہاں پر مفعول مطلق تو ہے لیکن اس سے پہلے فعل نہیں ہے، اس سے پہلے فعل نہیں ہے بلکہ اسم فاعل وغیرہ ہے۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ نے تعریف کو فعل کے ساتھ خاص کیا، جبکہ کلام عرب میں فعل کے علاوہ اسماء کا بھی مفعول مطلق ہے، اور آپ نے مذکور کے ساتھ خاص کیا، جبکہ کلام عرب میں ایسے بھی ہے کہ مفعول مطلق تو ہے لیکن ان کا فعل مذکور نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا کہ جی یہ مذکور ہونا عام ہے۔ یہ مذکور ہونا کیا ہے؟ چاہے وہ حقیقتاً ہو جیسے ضربتہ ضرباً، یا پھر حکماً ہو جیسے کہ کبھی وہ فعل مذکور نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر اس کو مقدر کیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال قرآن پاک میں ہے فضرب الرقاب۔ یہاں پر ضرب یہ مصدر ہے، مفعول مطلق ہے، لیکن یہاں پر اس کا جو فعل ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، تو فرمایا کہ عام ہے چاہے حقیقتاً ہو جیسے ضربت ضرباً، اور یا پھر کیا ہو؟ حکمن ہو، مقدر ہو۔ تو یہاں پر ہے اضربوا ضرب الرقاب، اضربوا ضرب الرقاب، وہ عام، اور یہ عام ہے من ان، اس بات سے کہ وہ مذکور ہو حقیقتاً جیسے کہ وہ مذکور ہو بعینہ، کما اذا کان مذکورا بعینہ، جیسے ضربتہ ضرباً، او حکمن، یا پھر وہ کیا ہو؟ حکمن ہو، جیسے کما اذا کان مقدرا، جیسے کہ جب وہ فعل کیا ہوتا ہے؟ مقدر، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضرب الرقاب۔ اب اگلا اعتراض کہ جی آپ نے فعل کے ساتھ اس کو خاص کیا تو فرمایا کہ وہ بھی حکمن میں آ جاتا ہے، او اسمن فیہ معنی الفعل، یا پھر وہ ایسا اسم ہے جس کے اندر کیا ہو؟ فعل والا معنی ہو، تو وہ بھی حکمن فعل ہی ہوا، جیسے ضاربن ضربن، جیسے ضاربن ضربن۔ لہذا اس سے پہلے تمام مصادر شامل تھے، پھر اس کے بعد مذکور کی قید سے کیا ہو گیا؟ صرف جو مذکور ہے وہ باقی ہو گئے، باقی سارے نکل گئے۔ اب مذکور کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہو گئی؟ لہذا اس کے اندر وہ تمام مصادر جو ہے
وہ نکل جائیں گے کہ جن کے ساتھ فعل حقیقتاً بھی مذکور نہیں ہے، حکماً بھی مذکور نہیں ہے، اور اسم کی حالت میں بھی موجود نہیں ہے، وہ سارے کے سارے خارج ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ وخرج به المصادر الذي لم يذكر فعلها، اس قید کے ساتھ وہ مصادر نکل جائیں گے جس کے فعل کو ذکر نہیں کیا گیا، لا حقیقتاً ولا حکماً، نہ حقیقت کے اعتبار سے نہ ہی حکماً، جیسے الضرب واقعون علی زید۔ اب الضرب یہ بھی ایک مصدر ہے، ایک فعل ہے، ایک کام ہے معنوی حیثیت سے، لیکن اس کے ساتھ کوئی فاعل مذکور نہیں ہے، فعل مذکور نہیں ہے، نہ حقیقتاً ہے، نہ حکماً ہے، نہ اسماً ہے۔ اس وجہ سے الضرب یہ ایک کام تو ہے لیکن یہ مفعول مطلق نہیں ہے۔